معزز دوستو السلام علیکم۔ دجال سیریز کے پارٹ 9 میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے دجال کی طاقت کی اور اس کے پاس موجود اختیارات کی کہ دجال خروج کے بعد کتنا طاقتور ہوگا۔ دجال کو جتنی بھی طاقتیں ملی ہوں گی وہ ساری اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے دی گئی ہوں گی تاکہ اللہ پاک اپنے بندوں کی آزمائش کر لیں کہ کون اللہ پاک کی پناہ میں آتا ہے اور کون دجال کی مکاری کا شکار ہوتا ہے۔ عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ وہ حدیث ہم سے نہیں بیان کریں گے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور لوگوں کو جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ صحیح بخاری شریف حدیث مبارکہ نمبر 3450۔ یہاں اس حدیث مبارکہ کو ایک دوسری حدیث مبارکہ سے جوڑ کر اکٹھے دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیز لائے گا، پس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہ دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ صحیح بخاری شریف حدیث مبارکہ نمبر 3338۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر کسی پہ یہ وقت آئے کہ انہیں دجال کی جنت یعنی ٹھنڈے پانی کا چشمہ اور دوزخ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو اسے آگ میں یعنی جسے دجال اپنی دوزخ بتائے گا کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ وہی راحت اور ٹھنڈا و شیریں پانی کا چشمہ ہوگا۔ اب یہاں آپ ذرا غور کیجئے کہ دجال کا جو منظر ہوگا اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی آگ میں ٹھنڈک ہوگی اور اس کی جنت یا چشمے میں آگ ہوگی۔ یہ میرے اللہ پاک کے حکم سے ہوگا، کیونکہ اس کی جنت جہنم پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے اللہ پہ یقین کیا اور کس نے دجال پہ۔ پس جس نے اللہ کو منتخب کیا اللہ پاک اس کے لیے دجال کی آگ کو گلے گلزار بنا دے گا، اور دوسری صورت میں دجال کا چشمہ آگ بن جائے گا۔ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا بھی ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ صحیح مسلم کتاب الآداب حدیث نمبر 2152۔ دجال کی روٹی یعنی خوراک کا ایک بڑا ذخیرہ ہوگا اور ساتھ میں پانی کا دریا، مطلب ہے کہ بہت کثیر مقدار میں پانی بھی ہوگا۔ اور شاید آپ نے آج تک غور نہ کیا ہو لیکن دجال کا یہ کھیل ہم خود ہی پورا کر چکے ہیں۔ خالص خوراکیں چھوڑ کر مصنوعی غذاؤں کی صورت میں دجال کمپنیاں آج ہمیں اس قدر کھوکھلا کر چکی ہیں کہ جدید برانڈز، امپورٹڈ خوراکیں، کولڈ ڈرنکس جو کسی طرح زہر سے کم نہیں ہیں، جس میں خاص کر انٹرنیشنل برانڈ آپ کو کالا سفید رنگ جس میں 95% پانی ہوتا ہے، مہنگے داموں سینکڑوں بیماریاں بیچی جا رہی ہیں۔ منرل واٹرز، ڈبے کا دودھ، ڈبے کا جوس، مصنوعی گوشت، ڈبے کا گھی، ڈبے کا مکھن، ڈبے ڈبے ڈبے، سب کچھ ڈبہ ہوگا اور ہم بھی اندر سے ڈبے کی طرح کھوکھلے ہو گئے۔ یہی ڈبے کی چیزیں نہ صرف ہمیں اندر سے کھوکھلا کر چکی ہیں بلکہ ہمیں ہی بیماریوں میں ڈال کر ایک جانب یہودی خزانے بھر رہے ہیں، دوسری جانب انہی خوراکوں کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر کے کثیر زر مبادلہ کمایا جاتا ہے، اور تیسری جانب ہماری ساری دیسی اور قدرتی غذاؤں کو ہمارے لیے شجر ممنوع بنا دیا گیا۔
آج ہم ان خالص غذاؤں کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جب دجال آئے گا اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا بھر کے حکمران طبقے کو خاص کر ہدف بنایا گیا ہے، کیونکہ ملکوں کے فیصلے انہوں نے لینے ہوتے ہیں۔ مقتدر حلقے پانی پہلے ہی منرل واٹر پیتے ہیں، تو قدرتی پانی کو محفوظ کرنے اور ضائع ہونے سے بچانے کا خیال ہی نہیں آتا۔ یاد رکھیے کہ یہی منرل واٹر جو دکھنے میں صاف نظر آتا ہے، تاثیر کے لحاظ سے جوہر کے پانی سے بھی زیادہ گندا ہوتا ہے۔ خوراکیں امپورٹ یا ڈبے والی کھاتے ہیں تو کیا ضرورت قدرتی خوراک کی جانب دھیان دیا جائے۔ اب جب دجال آئے گا تو ہماری ساری غذائیں اور سارا پانی بند ہوگا، اور مجبور و محکوم لوگ ایک گھونٹ پانی اور ایک نوالا روٹی پہ اس کی خدائی تسلیم کر لیں گے۔ اور آج ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھ لیں کیا حالات ہیں، خاص کر برانڈڈ اور امپورٹ کے شکار طبقہ کس طرح دوائیوں پہ جی رہا ہے۔ ایک بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری مائیں بھی اپنے سر سے بوجھ اتارنے اور ماڈرن کہلوانے کے چکر میں بچوں کو قدرتی غذاؤں سے محروم کر کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے حوالے کر دیتی ہیں، اور اللہ جانے کہ بچے کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، کس نے دیکھا۔ جو جتنا ماڈرن بننے کی کوشش میں ہوتا ہے وہ اتنا برا پھنستا جا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ یعنی دجال زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ اس کے گدے یعنی اس کے سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج کے اس جدید ترین دور میں یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں کہ دجال اتنی تیزی سے سفر کرے گا جیسے ہوا بادلوں کو لے کر پھرتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ دجال کے ساتھ گدے کا سن کر سوچتے ہوں گے کہ گدے سے مراد کہیں اصل گدھا تو نہیں، تو حقیقت میں گدے سے مراد گدھا جانور نہیں بلکہ گدے سے مراد سواری ہے، چونکہ دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کو علم نہیں تھا کہ جہاز، اڑن تشتریاں، ڈرون کیا ہیں، تو آپ نے سواری کو گدھا بیان فرمایا، مگر ساتھ میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ تو کیا آپ نے ایسا گدھا دیکھا؟ یقیناً نہیں، اس لیے کہ گدھا جہاز یا اڑن تشتری ہوگا، اور آج جہاز چاہے جنگی ہو یا مسافر بردار دونوں انتہائی رفتار سے اڑ رہے ہیں، جبکہ حالیہ تجربات میں انہیں مزید تیز سے تیز تر بنانے کی تگ و دو جاری ہے۔ اڑن تشتریاں جو کہ جنگی جہازوں سے سینکڑوں گنا تیز ہیں اور اس وقت موجود ہیں، اور انہیں بھی دجال کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اڑن تشتری کی عام رفتار 650 سے 700 کلومیٹر فی سیکنڈ تک ہوتی ہے۔ آج کے جدید ترین راکٹس کے بعد اڑن تشتروں کی تیز ترین رفتار سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دجال کے پاس بے تحاشا دولت اور خزانے بھی ہوں گے، جس کا ذکر ہم اگلے پارٹ یعنی پارٹ نمبر 10 میں کریں گے۔ معزز دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔